السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک اور دعا بھی کرتے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تجھے جاننے کے بعد تیری ویسے ماننے کی توفیق بخشے جیسے ماننے کا حق ہے، آمین یا رب العالمین۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملکیت کی اقسام دیکھیں گے۔ مالک پڑھے تھے، مالک کی ملکیت بھی ہوتی ہے۔ ملکیت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ملکیت تام اور ایک ہے ملکیت ناقص۔ ملکیت تام مطلب مکمل اور ناقص مطلب نامکمل۔ ملکیت تام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ملکیت ناقص جو ہے وہ انسان کی، جن کی، چرند کی، پرند کی، ان کی ملکیت ہے۔ انسانوں کی بھی ملکیتیں ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی ملکیت ہے، ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ انسان کی جو ملکیت ہے اس کو دیکھتے ہیں، ملکیت ناقص۔ ملکیت ناقص میں موجود چیز کو نقصان سے بچانے کی قدرت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر میرے پاس ملکیت ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، انسان کی ملکیت کون سی ہے؟ ناقص۔ میرے پاس ایک ملکیت ہے تو میرے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہوگا کہ میں کسی چیز کو نقصان ہونے سے بچا لوں۔ یعنی اگر ایک بندہ مر رہا ہے تو میرے میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں اس کی موت کو روک لوں، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ملکیت ہے، بے شک اگزامپل دے رہی ہوں کہ انسان کی ملکیت ہے، تو اس کی اگزامپل دے رہی ہوں میں کہ لیٹ سپوز میرے پاس ملکیت ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اپنا، دوسروں کا تو بعد کی بات ہے، اپنا آنکھوں کا رنگ چینج کر سکوں، اپنا قد جو ہے وہ چھوٹے سے بڑا کر سکوں یا بڑے سے چھوٹا کر سکوں۔ یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہیں انسان کو۔ اگر ہاتھ سے ایک چیز چلی جائے تو واپس لانے کی طاقت نہیں ہوتی انسان کے پاس۔ جیسے اس کی مثال دوں گی کہ ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک اس بندے کی گاڑی جو ہے وہ کرچی کرچی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی ہے ساری۔ اب میرے پاس ملکیت ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی کہ اس کو کوئی انگلی گھماؤں اور جادو کی چھڑی ہو بالکل سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، وہ انسان بھی ٹھیک ہو جائے، وہ گاڑی بھی ٹھیک ہو جائے، نہیں۔ دنیا کی ملکیت، دنیا کی جو مخلوق ہے اس کی جو ملکیت ہے وہ بہت چھوٹی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت بہت بڑی ہے۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے رہنے کی توفیق بخشتا ہے، اسی کے اندر بچہ بنتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ بچہ باہر آتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں۔ نہیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پیٹ کے اندر 9 مہینے کوئی چیز رہے اور وہ صحیح سلامت باہر بھی آئے، اس کو اندر خوراک بھی مل رہی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹمز ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو تمام چیزوں کا مالک ہے۔ یہ جو دنیا میں بادشاہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی باس نہیں ہے۔ یہاں پہ جو جس کی ملکیت ہوگی وہ انسان ہوگا یا جانور جو بھی ہے، انسان کی مثال لیتے ہیں۔ اس دنیا میں جو انسان ہے جس کے پاس ملکیت ہے، وہ ملکیت ہونے کے باوجود کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج تو ہم ہیں ہی، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جیسا کہ اس کو درباریوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ درباریوں کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کسی پریشانی میں ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے. آپ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلا دے. آپ کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کو صبر دے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو کینسر ہے، لاسٹ سٹیج ہے، آپ کا بچنا ناممکن ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کی اس بیماری کو بھی دور کر دے. ہر اختیار اس کے پاس ہے، مالک صرف وہ ہے. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ مکان مالک، حالانکہ اس مکان کا مالک بھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی غلط ہے، ہمیں یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس مکان کا مالک بھی رب ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. انسان کے پاس صرف وقتی اختیار ہو سکتا ہے، بلکہ وقتی ملکیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے. وہ خود کو مالک نہ سمجھے. آپ نے یہ ایک چیز سمجھنی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے جو آپ کو چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے ابھی اس کو ایکسپلین کیا کہ ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، مالک ہی وہ ہے. جب تک وہ کن نہیں کہے گا آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آپ نے پہلی جو ایک جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئی ہے تو پہلا بندہ جس کو ڈھونڈتا ہے نا کہ یار میں کس کو اپنی پریشانی بتاؤں، کون دور کرے گا، تو آپ نے وہ ٹاپ پہ اللہ کو رکھنا ہے کہ یار میں نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، اس کو دور فرما دیجیے. اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ دور کرے. وہ کسی بھی انسان کو آپ کی زندگی میں وسیلہ بنا کے بھیج دے گا. آپ نے لوگوں کے پاس نہیں جانا. آپ نے کسی انسان سے جا کے نہیں کہنا میری اس پریشانی کو دور کرو. نہیں، آپ نے اللہ سے کہنا ہے، پھر وہ لوگوں کو آپ کی زندگی میں خود بھیج دے گا جس سے اس نے کام لینا ہوگا. کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ فیملی ہے، اس کو ہمارے ڈونیشنز کی ضرورت ہے، تو آپ سب تعاون کریں. وہ بندہ یا بندی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ حل کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے ہم پہ کہ وہ ہم نہ چیزوں کو چن لیتا ہے کہ تمہیں میں نے وسیلہ بنایا ہے، تم نے اس کی پریشانی کو حل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا کے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، کرتے اللہ تعالیٰ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے مجھے نہیں چنیں گے تو کسی اور کو چن لیں گے. اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیتے ہیں لیکن ہم اس کو مس کر دیتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے چانس مس کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کسی اور کو چن لیتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو کبھی بھی نیکی کا موقع ملے، کسی بھی طرح کی نیکی، تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی کسی نہ کسی سے تو کروا ہی لینی ہے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ وہ نیکی کریں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، مگر پھر بھی آپ کو پتہ ہے جب ہم غلطی کرتے ہیں، آپ اور میں کوئی بھی غلطی کریں، تو وہ فوراً ہماری پکڑ نہیں کر لیتا. وہ ایسا نہیں کرتا کہ آج نور نے یہ غلطی کی ہے تو بس آج اس کا کھانا پینا بند. نہیں، وہ مہلت دیتا ہے. وہ کہتا ہے معافی مانگو، میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا. لیکن انسان کیا ہے؟ مما ہی ہے نا ہمارے. مما کا موبائل نیچے گرا کے دیکھیں ذرا، ایسا تھپڑ لگے گا کہ میں کہتی ہوں یاد رہے گا ساری زندگی کی اماں جی نے تھپڑ مارا تھا. ایسا ہی ہے نا، وہ ماں ہو کے نہیں برداشت کرتی، حالانکہ موبائل کی کیا اوقات ہے، تھپڑ مار دیں گی. ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. انسان کو اختیار ملتا ہے تو وہ ظلم کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اختیار ملنے پہ ظلم نہیں کرتے. اس کے پاس ہر اختیار ہے مگر وہ مہلت دیتا ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ مہلت دے رہا ہے. ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، آپ کے پاس، میرے پاس، سب کے پاس، کہ وہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. لیکن دیکھیں اب اگر مہلت کی کوئی قدر نہیں کرتا تو یہ اس کی بدبختی ہے. روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے، وہ ظلم نہیں کریں گے، انصاف کریں گے. ٹھیک ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انصاف سے ڈریں، وہ ظلم بالکل نہیں کرے گا، میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، وہ انصاف کرے گا۔ اور اب آپ خود تصور کر لیں کہ اگر وہ انصاف کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اگر ہم نے کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کا حق چھینا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو اس کا بدلہ ہمیں دینا ہوگا، یہاں نہیں تو وہاں۔ کسی کا برا کر کے خوش ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر وہ یہاں پہ پکڑ نہیں کر رہا تو وہ وہاں پہ پکڑ لے گا، اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے، اس سے بچیں۔ ابھی موقع ہے، ابھی مہلت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن روز محشر کوئی مہلت نہیں ملے گی، صرف انصاف ہوگا۔ تو آج کے لیکچر سے صرف آپ یہ چیز ہی پک کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، اس کے پاس ہر اختیار ہے۔ انسان کے پاس جتنی بھی مملکتیں ہیں، جتنے بھی اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ آج اختیار کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس ہے، آج پرائم منسٹر کوئی ہے تو کل کوئی ہوگا۔ آپ کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے، اس سے مدد مانگنی، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس کو اپنا دکھ بتانا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس چیز کو سمجھنا ہے وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اگر اللہ انصاف کرنے پہ آئے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ روز محشر وہ انصاف کرے گا، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ تو اس دن سے پہلے توبہ کر لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لیجئے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ لیکچر کا آپ لوگ ضرور ویٹ کریں گے، تو دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں فرمائیں کہ میں اس کورس کو جلد از جلد اور بڑی خوبصورتی سے مکمل کروا سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخشیں۔ اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی آپ لوگ بیٹھیں ضرور بات کیا کریں، دوست احباب میں فضول باتیں بھی تو کرنی ہے نا، رب کی بات کیا کریں۔ جس محفل میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹھ کے ذکر کر لیں، وہاں پہ بیٹھنا بھی ثواب۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اور بڑے خوبصورت نام کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔